رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ید اللہ فوق ایدیہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم۔ محمد تاج رسل الله قاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذکرہ روح لأنفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مرتبہ کیا ہے نرالا حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ مرتبہ کیا ہے نرالا حضرت عثمان کا، ہر سمت پھیلا اجالا حضرت عثمان کا۔ بیعت رضوان میں دست رسول پاک نے، بیعت رضوان میں دست رسول پاک نے کر دیا تھا بول بالا حضرت عثمان کا۔ جامع القرآن بھی ہیں کامل الایمان بھی، جامع القرآن بھی ہیں کامل الایمان بھی، خوب اونچا ہے ہمالا حضرت عثمان کا۔ نور کی سرکار سے حکم خدائے پاک سے، نور کی سرکار سے حکم خدائے پاک سے، نوری ثابت ہے دوشالہ حضرت عثمان کا۔ بن گیا اس کے لیے اعلیٰ عمل کردار کا، جس نے بھی کھایا نوالا حضرت عثمان کا۔ خود نبی نے ہے بنایا جن کو جنت میں رفیق، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود نبی نے ہے بنایا جن کو جنت میں رفیق، کتنا عمدہ ہے حوالہ حضرت عثمان کا۔ کتنے سچوں نے پیا ہے تشنگی کے واسطے، کتنے سچوں نے پیا ہے تشنگی کے واسطے، بیر روما سے پیالہ حضرت عثمان کا۔ سامنے رکھ کے حقائق لذت ایمان سے، سامنے رکھ کے حقائق لذت ایمان سے، لکھ رہا ہوں یہ مقالہ حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ۔
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں آج ہم فضائل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہستیوں کو بہت زیادہ فیضیاب کیا، جنہیں فضائل و مناقب کا ایک گلدستہ بنایا اور جنہوں نے اسلام کو پھیلانے میں تاریخی کردار ادا کیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ، ان کی عظمت، ان کے فضائل و مناقب کا بیان ضروری ہے، بالخصوص خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم جو تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور پوری امت کے قائد ہیں۔ ان کے بارے میں جاننا، ان کے کردار کو سمجھنا اور ان کے فضائل و مناقب سے آگاہی حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج جب فتنوں کا دور ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سنن ابن ماجہ میں بھی اور کتاب الشریعہ میں بھی موجود ہے، فرمایا اذا لعن آخر هذه الامت اولها، کہ جس وقت ایسا زمانہ آ جائے کہ اس امت کے بعد والے لوگ پہلوں پر لعن طعن شروع کر دیں، یعنی سب سے پہلے اس امت کے جو لوگ ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ فرما بعد میں آنے والے جس وقت پہلی ہستیوں پر معاذ اللہ لعن طعن شروع کر دیں، فَلْيُظْهِرِ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ عَلِمَهُ، فرمایا پھر لازم ہے اس شخص پر جس نے علم پڑھا ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، یعنی وہ چپ نہ رہے، وہ بولے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا دفاع کرے، چونکہ یہ لوگ اسلام کی دلیلیں ہیں۔ جو لوگ اسلام کو کمزور کرنا چاہتا ہے وہ اسلام کی دلیلوں پر حملہ کرتا ہے۔ ان کے ذریعے سے بعد والی امت کے سینے سیراب ہوئے ہیں، تو جب ان ہستیوں پر تنقید کی جائے معاذ اللہ، تو عالم پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے اور ان ہستیوں کا دفاع کرے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر ایسا زمانہ آ جائے اور عالم اپنے علم کو چھپائے تو فرمایا فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ كَكَاتِمِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فرمایا علم کو چھپانے والا ایسے دور میں یوں ہے جیسے وہ قرآن کو چھپانے والا ہے، یعنی صحابہ کے دفاع میں
بولتا نہیں، خاموش ہو گیا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا کاتمی ما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم کو ایسے زمانے میں چھپانے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، یعنی قرآن، یہ اس کو چھپا رہا۔ تو اس واسطے یعنی ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں کہ جس میں معاذ اللہ روزانہ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ بندہ لفظوں میں ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ اپنی حد تک پیغام حق کو سمجھنا اور پیغام حق کو آگے پھیلانا یہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ ایرانی اثر و رسوخ کی بنیاد پر بہت زیادہ بگاڑ اہل سنت کی طرف بھی پھیلتا نظر آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا دفاع صرف علماء پہ ہی لازم نہیں، ہر فرد پہ لازم ہے کہ وہ ان ہستیوں کے لیے اپنے علم کے مطابق دفاع میں اپنا کردار ادا کرے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن مجید برہان رشید میں متعدد آیات کے اندر آپ کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائل صحابہ میں اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی روایت کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو فضائل دی ہیں ان میں سے ایک بڑی فضیلت کا اظہار اس آیت میں کیا گیا جو رب ذوالجلال نے فرمایا ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے حسنہ کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، یعنی وہ جہنم کی آواز تک جو بہت دور تک جانے والی ہوگی اس کو بھی نہیں سنیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت عطا فرمائے گا جن سے حسنہ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی اور آیت پڑھنے کے بعد فرمایا منہم عثمان، جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ کیا ہے اور جن کی شان میں یہ آیت اتری ہے ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ بے شک وہ لوگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اس کو جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کو اور اس کی شرح کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو اس شرح کے اندر بھی خصوصی طور پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مکہ سے مذاکرات کے لیے بھیجا گیا تھا اور پھر یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، تو خون عثمان کے قصاص کے لیے یہ 1400 صحابہ نے یا ایک روایت میں 1500 صحابہ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو فرما ھذہ ید عثمان، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ، اور اس ہاتھ کو پھر اپنے ہاتھ پہ رکھا۔ یہ اعزاز ملا حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام پر بیعت رضوان کے ضمن میں خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کو مزید اجاگر فرمایا۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر کے اندر جو آپ نے مختلف آیات کی تفسیر بیان کی، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں امن ہوا قانت، یہ آیت کریمہ جس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ذکر ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا اور مختلف اسناد کے ساتھ اس کو ثابت کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، کیا وہ شخص جو کہ رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمانی کرنے والا ہے؟ تو یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جس کو قانت کہا گیا کہ رات کی گھڑیوں میں جو عبادت گزار ہے، جو سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے، جس کو فکر آخرت ہے اور جو رب کی رحمت کا امیدوار ہے، آیت نے جس کی یہ شانیں بیان کی ہیں وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آقا کے دو غلاموں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے دو مردوں کی، یعنی دو مرد وہ غلام ہیں کسی آقا کے، احدہما ابکم، ان دو میں سے ایک جو ہے وہ گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، فضول ہے، وہو کل علی مولاہ، وہ اپنے آقا پہ بوجھ ہے، اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، اس کا آقا اسے جدھر بھی بھیجتا ہے وہ خیر سے نہیں آتا، ہر طرف وہ باعث نقصان بنتا ہے۔ اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل یستوی ہوا، کیا یہ غلام اور دوسرا کون، وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو بندہ عدل کا حکم دیتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ صراط مستقیم پر ہے، عدل کا حکم دینے والا ہے اور صراط مستقیم پر ہے، کیا پہلا اور دوسرا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے کہ پہلا گونگا ہے، کسی چیز پہ قادر نہیں اور جدھر جاتا ہے نقصان کرتا ہے، اور دوسری ہستی جو ہے وہ عادل ہے اور ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہیں، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان میں سے جو دوسری ہستی کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ وہ عادل ہیں اور صراط مستقیم پہ ہیں، اس ہستی کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جس طرح آیات آئی ہیں، اس طرح رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں اس بارے میں، جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کیے اور آپ کو دعاؤں سے نوازا، یہاں تک کہ
ایک مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، غفر اللہ لک یا عثمان، اے عثمان اللہ آپ کی مغفرت کرے، ما قدمت و ما اخرت، آج سے پہلے جو آپ سے جس چیز کا صدور ہوا یا آج کے بعد، اللہ پہلے کے بھی مغفرت کرے اور بعد والے کی بھی مغفرت کرے، وما اسررت وما اعلنت، اور جو پوشیدہ ہے اللہ اس کی مغفرت بھی کرے اور جو ظاہر ہے اللہ اس کی بھی مغفرت کرے، اور یہاں تک فرمایا وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے جن کے لیے مسلسل مغفرت کی دعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس ہستی کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کا اتنا اونچا مرتبہ و مقام تھا کہ المختار من مناقب الاخیار اس کے اندر موجود ہے، اور جامع ترمذی میں بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص کا جنازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، لیصلی علیہ، کہ آپ وہ جنازہ پڑھا دیں، فلم یصلی علیہ، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنازہ نہ پڑھایا۔ حالانکہ ظاہر یہ ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے تو اسی لیے لایا گیا کہ وہ کلمہ گو تھا اور مسلمانوں میں سے شمار ہوتا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا، فقیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رئینا کا ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، آج تک ہم نے آپ کو اس ادا میں نہیں دیکھا جس ادا میں اب دیکھا ہے، آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی جنازہ آیا ہو آپ کے پاس اور آپ نے نہ پڑھایا ہو، یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آپ نے جنازہ پڑھنا ترک کیا ہے، اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہو کان یبغض عثمان، اس شخص کے دل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض تھا، اور جس کے دل میں بغض عثمان غنی ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ یعنی دیکھو آج لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے اور بے لگام لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹی موٹی تاریخ پڑھ کے تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، لیکن ان کی ہستی اتنی بلند ہے کہ وہ ایک معیار ہیں کہ ان کے بغض کی بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا، اور پھر ساتھ اس کی دلیل بھی بیان کی۔ فرمایا یہ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا تھا، فأبغضہ اللہ، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، تو جب اللہ اس سے بغض رکھتا ہے تو میں بھی بغض رکھتا ہوں۔ یعنی بات کہاں تک پہنچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی سے جو بغض رکھے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک معیار ہیں ایمان کے لحاظ سے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوازا ہے، اور ایک ایسی نسبت ہے ان کی رسول پاک کے ساتھ کہ تاریخ انسانیت میں وہ شرف کسی کو نہیں ملا کہ ایک ہی پیغمبر کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے جن کے نکاح میں آئی ہوں، تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو جب دوسری شہزادی کا وصال ہوا فرمایا میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے عقد نکاح میں دے دیتا۔ ان کے اس کردار کی وجہ سے ان میں جو خلافت کی اہلیت تھی اس کے بارے میں ابن جوزی نے صفات الصفوہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آخری ایام میں وصیت لکھوا رہے تھے. یہ صفحہ نمبر 160 پہ ہے. چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خصوصی پیغام جو اپنے بعد خلافت کے لحاظ سے فیصلہ وہ لکھوانا چاہتے تھے، اس کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. کہتے ہیں قد صح عن ابی بکر الصدیق، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سند صحیح سے ثابت ہے انہ املا علی عثمان وصیتہ عند موتہ، وصال کے وقت انہوں نے املا کروایا یعنی لکھایا وصیت کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سلسلہ میں بلایا اور ان کو وصیت لکھوائی. وصیت میں جب عین وہ مقام آیا کہ خلیفے کا نام لکھنا تھا کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہوگا، فلما بالغ الی ذکر الخلیفۃ اغمی علیہ، جب خلیفہ کا نام ذکر کرنے کا موقع آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے تھے کہ کب ہوش آئے اور میں لکھوں کہ اپنے بعد کس کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہیں. لیکن حضرت صدیق اکبر کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ دیا. فکتب عثمان عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا. فلما افاقا، تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاقہ ہوا، افاقہ یعنی وہ جو بے ہوشی تھی وہ دور ہوئی اور آپ سنبھلے اور آپ کو ذہن میں آیا کہ میں وصیت لکھوا رہا تھا اور اس مقام پر میں بے ہوش ہو گیا ہوں. آپ نے فرمایا من کاتبا، جہاں تک میں پہنچا تھا آگے نام لکھنا تھا، تو اے عثمان آپ نے کس کا نام لکھا؟ قال عمر، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لو کتبت نفسک لکنت لہا اہلا، اگر آپ اپنا نام بھی لکھتے تو آپ میں بھی اہلیت موجود تھی. لو کنت نفسک، اگر آپ اس جگہ عثمان لکھ دیتے، لکنت لہا اہلا، تو اہلیت تک جہاں تک بات ہے تو اہلیت اس کی آپ میں بھی تھی. لیکن جو لکھا آپ نے صحیح لکھا، اور اس پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت رکھتے ہیں اور افضل ہیں، اور جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے. لیکن بات اہلیت کی ہو رہی تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر آپ اپنا نام لکھ لیتے تو لکنت لہا اہلا، آپ کے اندر بھی خلافت کی دوسرے نمبر خلافت کی صلاحیت موجود تھی. مگر یہ جو ترتیب خلافت ہے اس پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی متعدد قرائن موجود تھے، اور اسی کے نتیجے میں پھر یہ فیصلے ہوتے رہے اور اس میں رب ذوالجلال نے برکت ڈالی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت منتخب کیا گیا تو آپ کا جو انتخاب تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے انتخاب کے لحاظ سے جو رائے ظاہر کی، کیونکہ پورے صحابہ کا اس پر اجماع تھا کہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کوئی بھی بیعت کرنے سے پیچھے نہ رہا، سب نے بیعت کی. قال عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حین استخلف عثمان، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، جو شورا نے بنایا، جو شورا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کی تھی، اس کے فیصلے کے نتیجے میں
جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا استخلفنا خیر من بقیہ، کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور جتنے بھی اہل ایمان ہیں، ان سب میں جو افضل تھا ہم نے اسے خلیفہ بنایا ہے، خیر من بقیہ۔ اور کہا ولم نعلو، اس سلسلے میں ہم نے کوئی تقصیر نہیں کی، اور خلیفے کے قیام کے اندر، خلافت کے قیام میں اور انتخاب میں ہم نے کوئی تقصیر نہیں کی، کوئی غلطی نہیں کی۔ اور اس انداز میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ اور خلافت کے لحاظ سے چونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے اور اس کی دیوار تھی، دروازہ تھا، اندر جو آ سکتا تھا وہ پوچھ کے ہی آ سکتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو دستک ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ الباب وبشرہ بالجنہ، یہ جو اندر آنے کے لیے اجازت مانگ رہا ہے اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو وہ جس وقت دروازہ کھولا تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی دیر بعد پھر جب دستک ہوئی تو فرمایا افتح لہ الباب وبشرہ بالجنہ، اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو جب دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تیسرے نمبر پر جب دستک ہوئی تو فرما افتح لہ الباب وبشرہ بالجنہ الا بلوى تصیبہ، یہاں جواب میں اضافہ کیا، فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ کھولو اور انہیں جنت کی خوشخبری سناؤ، لیکن ساتھ یہ بتاؤ کہ جنت پہنچنے سے پہلے ایک آزمائش سے انہیں گزرنا پڑے گا، الا بلوى تصیبہ، یعنی وہ جو آخری ایام میں محصور ہوئے اور پھر شہید ہوئے، اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عہد لیا، فرمایا کہ ان اللہ مقمصو کا قمیصہ، اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، اور منافق چاہیں گے کہ تم وہ قمیص اتار دو، تو منافقوں کے کہنے پر تم نے قمیص نہیں اتارنی۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي، نہ تم نے جان دے دینی ہے، خلافت نہیں چھوڑنی۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر ان کو پابند کیا، اور خلافت کے لحاظ سے پھر یہ لازم کیا کہ تم نے خلافت سے دستبردار بھی نہیں ہونا۔ تو اس بنیاد پر بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اتنا بڑا سانحہ اسلام میں پیش آیا کہ جس کے لحاظ سے پھر اس کے اثرات قیامت تک چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک جانے والے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسند خلافت پر جب آپ موجود تھے تو فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے 550 صفحے پہ ذکر کیا کہ جس وقت آپ محصور تھے تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، فآذن لہ، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ فقام فحمد اللہ واثنى علیہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، خطبہ پڑھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، جبکہ وہ کئی دنوں سے معصور تھے۔ ثم قال، پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے انکم تلقون بعدی فتنہ واختلافا، میرے بعد تمہیں ایک فتنے کا سامنا ہوگا اور ایک اختلاف کا سامنا ہوگا۔ جب
فتنے اور اختلاف کی خبر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال له قائل من الناس، تو جو مجمع میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے سوال کیا، فمن لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ فتنہ جس کو آپ یہ بھی بتاتے ہو کہ قریب ہے وہ آ جائے گا تو پھر ہم کس کے ساتھ ہوں، ہمارا سہارا کیا ہوگا، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس فتنے سے ہم کیسے بچیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالامین واصحابہ وہو یشیر الی عثمان بذالک، کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پہ لازم ہے کہ تم امین کا ساتھ دو، علیکم بالامین واصحابہ، اور امین کے ساتھیوں کا ساتھ دو۔ یہ لفظ جب امین کے بولے یعنی فتنے کے دور میں امین امت کون ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ تو حدیث کے اندر متعدد احادیث میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آپ کے کردار کو کلیئر قرار دیا، اور جو اعتراضات گھڑے گئے ہیں ان کے مقابلے میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو امین قرار دیا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آپ پر بھرپور اعتماد کیا گیا تھا، اسی بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاع کی پیشکش کی۔ المختار من مناقب الاخیار، اس کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا جبکہ حضرت عثمان غنی معصور تھے یہ بھی ثابت ہے۔ اور یہاں ہے کہ حضرت عثمان غنی سے پہلے 3 تجویزیں پیش کی جا چکی تھیں کہ آپ یا تو مکہ مکرمہ چلے جائیں، یا شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں، یا پھر یہ ہے کہ اسلامی فوج آپ کے حکم کی منتظر ہے تو آپ فوج کو حکم دے۔ یہ مٹھی بھر باغی فوج کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو انہوں نے مدینہ منورہ کا امن خراب کر رکھا ہے تو فوج ان کو ختم کر دے گی۔ تو آپ نے یہ تینوں تجویزیں مسترد کر دیں۔ آپ نے فرمایا مدینہ چھوڑ کر میں مکہ کیسے چلا جاؤں کہ وصال کا وقت ہے، تو میں مدینہ منورہ چھوڑ کے شام کیسے چلا جاؤں، یعنی وہاں جان بچے گی لیکن مدینہ منورہ میں جو سرکار کا قرب ہے وہ تو مجھے حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ عظمت مدینہ ہی پیش نظر تھی۔ فرمایا کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے مدینہ شریف کی گلیوں میں خون نہیں بہا سکتا کہ میں فوج کو حکم دوں اور وہ ان کو قتل کرے۔ تو جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پیغام آیا، یہاں المختار میں اس پیغام کا ذکر ہے کہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ ارسل الی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پیغام بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جبکہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا خود آنا اور حفاظت کرنا وہ ثابت ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام آیا ان معہ 500 دارین، فرما میرے پاس 500 زرہ پوش موجود ہیں، فأذن لی امناک من القوم، آپ مجھے اجازت دیں آپ کی حفاظت میں کروں گا۔ میرے پاس 500 زرہ پوش ہیں، صرف آپ کی اجازت درکار ہے، چونکہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر کچھ کیا نہیں جا سکتا، لیکن یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں۔ فَإِنَّكَ لَمْ تُحْدِثْ شَيْئًا يُسْتَحَلُّ بِهِ دَمُكَ، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے یہ باغی معاذ اللہ آپ کو قتل کریں اور آپ کے قتل کو حلال قرار دیں، تو آپ اجازت دیں جس کی بنیاد پر ان کو ہم ختم کریں
اور میں اپنے اس دستے سے ان کو ختم کرتا ہوں۔ اب جواب سنیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تجھے جزائے خیر دے، یعنی آپ نے جس جذبے کا اظہار کیا، یہ اللہ اس پر آپ کو جزائے خیر دے۔ ما احب ان یحراک دم فی سببی، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری جان کے لیے خون بہایا جائے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی انکار کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں اپنی حفاظت کے لیے یہ نہیں چاہتا کہ یہاں خون بہایا جائے، اور دوسری طرف جان بچانے کے لیے خلافت بھی نہیں چھوڑی کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ منافق چاہیں گے کہ تم قمیص سے خلافت اتارو، لیکن تم نے قمیص سے خلافت نہیں اتارنی اور خلافت پر موجود رہنا حتیٰ تلقانی، یہاں تک کہ تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہو جائے، یعنی تم شہید ہو جاؤ اور تمہاری میرے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ اس سلسلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مستدرک للحاکم کے اندر جو موجود ہے، اس میں تو حدیث نمبر 4611 کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ کنت قائدا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبل عثمان بن عفان، کہ میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں۔ فلما دنا منہ، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، قال یا عثمان تقتل، اے عثمان تجھے شہید کیا جائے گا۔ جبکہ اس شہادت کی خبریں یعنی 3 جدا جدا سندوں سے جبل احد، جبل حرا اور جبل سبیر جو مکہ کا ہے، اس پر موجود ہوتے ہوئے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید قرار دیا اور شہادت سے ان کا تذکرہ کیا۔ یہاں پر آپ نے فرمایا وَأَنْتَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، تجھے اس حالت میں شہید کر دیا جائے گا کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہوگے، یعنی یہ غیب کی خبر تھی اور یہ ان کی انوکھی شہادت ہے قرآن پڑھتے ہوئے، اور ان کا خون قرآن کے اوراق پہ گرا، کیونکہ سرکار نے فرمایا فَتَقَعُ قَطْرَةٌ مِّن دَمِكَ أَلَا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا یہ جو آیت قرآن ہے اس پر آپ کا خون ٹپکے گا۔ یہ خبر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک کی اس حدیث کے مطابق یعنی یہاں تک بتا دیا، اور اس پر ڈٹے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی کہ کسی کو جو مدد کے لیے کہتا تھا اس کو نہ فوج کو اجازت دے رہے تھے نہ اور کسی کو اجازت دے رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا عَلَى كُلِّ مَخْذُولٍ، فرمایا دنیا میں جتنے مظلوم لوگ شہید ہوں گے قیامت کے دن آپ ان کی امیر کی حیثیت سے اٹھو گے۔ فرمایا جس وقت قیامت کے دن تمہاری جلوہ گری ہوگی، یغبطک اہل المشرق والمغرب، اہل مشرق اور اہل مغرب سب کو آپ پہ رشک آ رہا ہوگا، یعنی آپ کی سرداری اور آپ کی جلوہ گری قیامت کے دن جس انداز میں ہوگی۔ اور پھر فرمایا تجھے اللہ خصوصی کوٹا دے گا سفارش کا۔ وَتَشْفَعُ فِي عَدَدِ رَبِيَّ وَمُدَرَ، قبیلہ ربیہ کے جتنے لوگ ہیں اور قبیلہ مدر کے جتنے لوگ ہیں ان کی گنتی کے مطابق اللہ آپ کو اجازت دے گا کہ آپ مسلمانوں میں سے وہ جو بدعملی کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے آپ ان کو جنت عطا فرما سکیں گے۔ اور دوسری حدیث میں تعداد 70,000 کے قریب بتائی گئی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم ہستی ہے، جن کا بلند کردار ہے، جن کے بارے میں قرآن و سنت کی گواہیاں ہیں۔ انشاءاللہ 12 جولائی کو شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور خصوصاً سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہاں جمعہ کے موقع پر کانفرنس کی جائے گی۔ اب ایک بار الحمد شریف 3 بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں
تاکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کیا جا سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما، اس کا ثواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ آپ کے درجات کو بلند فرما، آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو حصہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، معاشرے میں ہر طرف آپ کے فیوز و برکات کو عام فرما۔ یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب میاں الیاس صاحب کے والدین مرحومین کی ارواح کے لیے اور ان کی بیٹی کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میاں سرور اور میاں انور کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اکبر علی صاحب اور اصغر صاحب اور طارق صاحب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت نباز قوم مولانا ابو داؤد صادق صاحب کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں اور ان کی بھانجی کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ شیخ محمد ایوب صاحب کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرا مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً عطا محمد خان صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور محمد فیصل طارق صاحب کی بیٹی کو شفا عطا فرما۔ میرے خالہ زاد بھائی ہیں محمد افضل، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کے نیک مقاصد پورے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ۔